وہ ہے ایک فض بدہ بھی فلا تقطعو، دونوں جملے انشائی ہے نا. فیطف اللہ، یہ منصوب تھا اس لیے ہے کہ فا کے بعد ان وجوباً مقدر ہے. اس معنی ورنہ یعنی اپنے باپ کی دوستی کی حفاظت کر وگرنہ نور ایمان سلب کر لیا جائے گا. کیا مطلب نکلتا ہے؟ صحابی کس کا نام ہے؟ نبی پاک کے دوستوں کا نام ہے. اگر کوئی سید ہے تو اس کو پتا ہے کہ ان کی دوستی کی حفاظت کرنا میرا کام ہے، باقی کو مولوی صاحب کرے تو نہ کرے. یہ الادب المفرد امام بخاری کی کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں. کسی راگیر نے ان سے کہا کہ مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ ان کا تو مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ ان کا تمہارے اسٹرکچر سے لگتا تو ایسے جیسے عمر کے بیٹے ہو، قد کاٹ تمہارا اس طرح. انہوں نے کہا ہاں میں ان کا بیٹا ہوں. کن تو صدیق علی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے ٹھنڈی سی آہ لے کے کہتا ہے میں کبھی جناب عمر کا ساتھی تھا، دوست ہوں. پہچان لیا انہوں نے. فآتا لہو امامتہ وحمارا یستعقبہ، آپ نے اپنی پگڑی اتار کے نا اس کے سر پہ رکھ دی، اور آپ کے پاس ایک گدھا تھا جس کے ساتھ استعقاب کرتے تھے. استعقاب عربی زبان میں باری باری سواری کرنے کو کہتے ہیں. وہ نوکر جو تھا آپ کا نا کبھی وہ چڑھتا کبھی یہ چڑھتے، کبھی وہ سرکار کی سنت تھی. جب دے دیا تو اس وقت آپ کا خادم کہتا الا یکفی درہمان، اس کو 2 چونیاں کافی نہیں ہے، ٹال دیں اس کو. انہوں نے فرمایا فلا تقل کذالک، اس سے ہلکی بات نہ کر کیونکہ یہ میرے باپ کا دوست میری اطلاع میں آ گیا ہے. اور سرکار کی لینی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے سرکار کو یہ کہتے سنا تھا احفظ ود ابیک فلا تقطعہ فیدفع اللہ نورک او کما قال علیہ السلام. تو اپنے باپ کی دوستی کی حفاظت کر، اگر تم نے حفاظت نہ کی تو نور ایمان تم سے سلب کر لیا جائے. جو ہمارے مسلمانوں کی تہذیب ہے نا، یہ میری اماں جی کی سہیلی ہے، یہ میرے باپ کا دوست ہے، میرے باپ کے جوڑے کا دوست ہے، تو لوگ اس کا پاس اس کا ثبوت یہ حدیث ہے. اب اگر کوئی نسلی توارث میں کہتا ہے میں سید ہوں، اس کی یہ بھی ڈیوٹی ہے نا اسے پتا ہو مجھے اس نسلی توارث کے ناطے سے میری ذمہ داریاں کیا کیا ہیں. سرکار نے فرمایا کہ اپنے باپ کی دوستی کی حفاظت کر. اگر باقی مولانا حفاظت کرتے ہیں تو ان کی مہربانی ہے، لیکن سیدوں کی تو ڈیوٹی ہے، اس لیے کہ وہ نبی پاک کے دوست تھے. سادات کو تو ان کے لیے مرنا چاہیے. یہ جناب یوسف علیہ السلام کی پوتی کا ذکر چھیڑتے وقت نسب کی 2-4 باتیں بیچ میں آ گئی ہیں. ان کا وقت آیا. اب ذرا دیکھیں کہ جس کو حسن ورثے میں ملا تھا اس کا کردار کیسا ورثے میں ملا. انہوں نے کہا باقی جو بھاگ گئی ہیں نا وہ بھاگ سکنے کی پوزیشن میں تھی، میں پیغمبر کی اولاد میں سے ہوں، مجھے اپنے دکھ کے وقت میں خامد کو چھوڑ کے نہیں جانا. ہماری رسم وفا کے خلاف ہے. میں آپ کے قدموں میں سر رکھ کے جان دوں گی. آپ کو بے شک کیڑے پڑے ہوئے ہیں، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. میں آپ کو کھانا اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گی، اسی طرح پیار کروں گی، خامد سمجھوں گی. آپ میری محبت میں کوئی فرق نہیں پائیں گے، جو اللہ کرے گا ہوگا. ملت کی بیٹیاں یہ بات اپنے لوح دل پہ یہ تحریر لکھ لیں کہ تاریخ میں کن خواتین کا نام ہے جنہوں نے رسم وفا کو ادا کیا، اپنے خامد کی وفادار رہیں. قرآن مجید نے بھی ان کا ذکر عزت و عظمت سے کیا ہے. اب جناب کیڑے پڑے ہوئے ہیں، سوسائٹی نے شہر سے نکال دیا ہے. کم سے کم 3 برس تک آپ کو اسی طرح حالت میں کیڑے پڑے رہے. زیادہ سے زیادہ 100 برس کی روایت بھی آتی. عام مسلمانوں میں 100 برس مشہور ہے کہ 100 برس. ایک دن کی بھی یہ تکلیف ہو تو کس کو پتا کیڑے پڑنے کے بعد بھی بندہ صحت مند ہو سکتا ہے. بیگ میں دوسرے دن کہتے ہیں سیپریشن ہو گئی ہے. تو خیر ان عورتوں کو جو کلمہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو پڑھتی ہیں اور اچھے اچھے خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ خامد کے حقوق کیا ہے. خامد کا حق بڑی چیز ہے. اب جناب مدتیں بیتی، ایک وقت آیا. اس سارے عرصے میں پہلے بھی کبھی کہا، تاریخ نہیں بتلاتی کہ کبھی آپ نے کہا مولا کریم یہ میری مصیبت ٹال دے. نمک چھڑکو نمک چھڑکو، مزہ اس میں ہی آتا ہے. خدا شاہد نہیں حاجت میرے زخموں کو مرہم کی. جن مصیبتوں کو ترقی درجات میں دخل ہے، سپاں اندر مانک موتی مدت قید کراندا، قیدوں کڈ نوازے انہاں بہتا مل تراندا.
جب ان دکھوں میں رضائے یار ہے تو پھر چو تو مسیحا دم اگر تی مارے رنجور ہی کند رنجور از حق آرزو ہر روز بیماری کند. اگر مرنے سے ہی تو ملتا ہے تو دل نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں, سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں. ایک دن پھر آپ کی زبان سے بیوی کو تکلیف میں دیکھا نا تو کہا کہ یہ بیچاری رل گئی ہے, مدتیں بیتی ہیں, انسان ہے, اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ حسین یہ ہے, میں اس کا خامد ہوں, جوڑے کی زندگی پر قادر نہیں ہوں, بدبو آ رہی ہے, اور محلے والے مجھے شہر سے انہوں نے نکال دیا ہے. جب آپ کی زبان سے یہ کلمہ نکل گیا, ارکد برجل کا حاضہ مختصر مبارک مشرا, تو خود ایڑیاں رگڑ. کیا مطلب نکلا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے اپنا وہ گیر استعمال نہ کریں تو ان کی مرضی رہی, نہیں تو وہ گیر ان کے اپنے پاس موجود ہے, درد کی دوا ان کے اپنے اندر موجود ہے, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. جناب ایڑیاں رگڑی, پانی نکل آیا, پیا تو اندر کی بیماریاں جاتی رہی, غسل کیا تو باہر کی بیماریاں جاتی رہی. اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو کہتے ہو جناب یہ بزرگوں کے تبرک کیوں استعمال کرتے, پانی اور کہیں نہیں تھا, کا پانی تھا لیکن ایڑیوں والا تو نہیں تھا نا. پانی تو تھا لیکن ایڑیوں والا نہیں تھا نا. جی کیا بات, جو مٹی کے پیالے کھڑی شریف ملتے ہیں وہ سارے جہان میں ملتے ہیں, لیکن وہ کھڑی شریف تو پہنچے ہوئے نہیں ہے نا. سبحان اللہ. آپ صحت مندوں کی بیوی جب کسی کام سے گئی واپس آئیں تو دیکھا تو آپ نے پردہ کر لیا. پردہ دیکھ کے میں یار رومال کہیں اپنا پھینک آیا ہوں, مجھے ٹیشو دے دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء حق. یہی کافی ہے, دے دیں. مہربان آپ نے پردہ فرما لیا. یہ تو کوئی اجنبی آدمی ہے. انہوں نے کہا پردہ کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو اجنبی آدمی ہیں تو میں اپنے خامد, میرے بیمار وہ پیغمبر ہیں اللہ کے تعالیٰ کے, تو ان کو میں چھوڑ کے گئی تھی, تو آپ کو اجنبی آدمی میرے گھر میں آ گئے تو اس لیے پردہ کیا. انہوں نے کہا تمہارا میاں کس طرح کا تھا؟ ان کا جب ان پر جوانی کا زمانہ تھا تو آپ سے وہ بہت مشابہ تھے. ان کا میں وہی ایوب ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت مند کر دیا. یہ پانی کے 2 چشمے جو سامنے ہیں یہ اس بات کی شہادت ہے. تو اس وقت آپ نے یہ سوال کیا کہ یہ پہلے کیوں نہیں استعمال کیا؟ ان کا اس میں اللہ کی رضا نہیں تھی. آپ کوئی اس پیریڈ میں کہے جناب نبی کے پاس طاقت ہوتی تو استعمال کر لیتا. اس کو پتہ ہے کہ طاقت کے استعمال کرنے کا وقت کون سا ہے. سرکار غار میں جا کے چھپیں تو کہیں وہ گیئر کیوں نہیں استعمال کیا جسے چاند ٹوٹتا ہے؟ کیا یہ گاڑی چلانے والے کو پتہ ہے کون سا گیئر کس وقت استعمال کرنا ہے؟ اب حضرت ایوب علیہ السلام صحت مند ہو گئے, لیکن ان پر تو اگر ایک روایت کے مطابق 3 سال کا زمانہ گزرا ہے تو بھی مصیبت کے 3 سال صدیوں سے زیادہ ہیں. اگر 100 سال گزر چکا ہے تو ظاہر ہے بڑھاپا آ چکا ہے. کہ مولا کریم اس کی وفا کا اس کو صلہ اگر دنیا بھی نہ ملے تو یہ کیا یقین کرے گی کہ پیغمبر کی صحبت میں رہی ہوں, پیغمبر سے وفا کی ہے, مجھے کیا ملا ہے. اللہ کریم نے کھڑے کھڑے ان کی جوانی واپس کی, ان کا حسن واپس کیا, ان کی صحت واپس کی. ایک ہی دن میں وہ 7 بچیاں دوبارہ زندہ ہوئیں, 7 بچے دوبارہ زندہ ہوئے, 5000 بکریاں دوبارہ زندہ ہوئیں, 500 اونٹ دوبارہ زندہ ہوئے, 200 بیلوں کی جوڑیاں اسی دن زندہ ہوئیں, ان کے جو حالی تھے وہ اسی دن زندہ ہوئے, اور اسی دن ان کی زندگی میں تازہ بہار آ گئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب اس کے اللہ کے نہیں فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ. یہ صبر کی تلقین ہے بھائیو. اب یہ تو قرآن مجید ہے, یہ تو تقریر نہیں ہے نا. ایمانداری سے بتائیں ایسا پتہ چلتا ہے کہ نہیں؟ جس طرح گھڑی بنانے والا گھڑی کی مینٹیننس بتائے تو پتہ چلا اس نے فارمولیٹ کس طرح کیا ہے. یہ گھڑی جو میری اور آپ کی ہے, یہ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نا پرزے کس طرح ورک کرتے ہیں, اس کی مینٹیننس کس طرح ہونی چاہیے. اب یہ تو ساری زندگی ٹیپ کرتے پھرو نا جناب. یہ تو سمندر ہے ہول میں اس کو ماں کر رہتا ہوں, یہ تو
جو جو اس کستوری کو گھسو گے تازہ تازہ مہک لائے گا. کیا نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی جو چیزیں راہ مولا میں لٹ گئی تھی ساری واپس ہوئی، لیکن صرف وہ واپس نہیں ہوئی، اتنی اور بھی تھی. اس کا مطلب صبر ہی کرنا مشکل کام ہے. نہ شاخے گل ہی اونچی ہے، نہ دیوارے چمن بلبل، تیری ہمت کی پستی ہے تیری ہمت کی کوتاہی. آگے فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا. جو اس سے تکلیف تھی وہ ہم نے دور فرمائی، اس کو اہل و عیال بھی عطا کیے اور اتنے اور بھی عطا کیے، لیکن یہ محض اپنی رحمت سے ایسا کیا. اس سے اہل سنت کا وہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے جو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کچھ نہیں ہے، کیونکہ ذمہ داری اس کو کہتے ہیں جس سے کوئی پوچھ سکے ایسا کیوں نہیں کیا. خدا سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس لیے ثواب بھی اس کی رحمت ہے، بدلہ جو قیامت کو ہوگا یہ بھی اس کی رحمت ہے. خدا کی ڈیوٹی کچھ نہیں ہے. ڈیوٹی کا معنی ہوتا ہے کوئی بالا دست ہے اس سے جو اسے مجبور کرتا ہے کہ یہ کام کرو وگرنہ سزا ہوگی یا یہ نقصان ہوگا. نہ کوئی اس جیسا ہے نہ کوئی اس سے بالا دست ہے، لہذا ڈیوٹی رحمت من عندنا، یہ جتنا ہم نے کام کیا ہماری رحمت ہے. آگے جو جملہ بولا وہ یادگاری ہے. وہ ذکر للعابدین، ذکرہ کے معنی نصیحت کر لو نا، عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے. کیا معنی نکلے؟ یعنی یہ ایوب علیہ السلام کی خصوصیت نہیں ہے، آج بھی ہمارا در رحمت اسی طرح باز ہے. ایک مرتبہ اس راستے پر چل کے دیکھ، جو کام ہم نے ایوب علیہ السلام کے ساتھ روا رکھا ہے نا وہ تیرے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ تو اس کانٹے پہ تل جا. جناب وہ آپ کے ہاں جو قانون قیاس ہے اس کی کیا تعریف ہے کہ سابقہ نظائر پر کسی نئے حکم کو قیاس کریں، علت حکم معلوم کر لیں. اب علت حکم اگر پیغمبری ہوتی تو پھر قیاس ممنوع تھا، قیاس مال فارق تھا. علت حکم یعنی یہ بات کیا ہے، مصیبت آئی ہے، نتیجہ کیا نکلا ہے، رحمت ہوئی ہے. اب علت معلوم کریں گے، علت کیا ہے، پیغمبری ہے یا مصیبت؟ مصیبت. جی جی بالکل. پیغمبری وجہ حکم نہیں ہے، یعنی یہ جو ہم نے انعام کیا یہ پیغمبر ہونے کے ناطے سے نہیں کیا، یہ مصیبت پر صبر کرنے پر کیا ہے. اب یہ ذکر للعابدین میں قانون قیاس کا جناب ثبوت ہے. اس کو اگر آج آپ عدالت کے لیول پر جا کے بھی اس کو بحث میں لائیں تو یہ آپ جیتتے ہیں. اس میں جو دور حاضر میں کہتے ہیں جی قیاس شیطان نے پہلے کیا تھا، اب جو تم کر رہے ہو یہ کیا ہے. ایک مرتبہ ایک اسکول ٹیچر تھے، کسی ہائی اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے، تو وہ دوسرے عقیدے تھے تو وہ کہنے لگے یہ جو قانون آپ انفی لوگ کرتے ہیں اور سنی اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ شیطان نے پہلے مرتبہ کیا ہے. تو میں نے کہا پھر اس کا آپ نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ کہا کہ جو اب قیاس کرتا ہے وہ شیطان ہے. میں نے کہا اب آپ نے جو کیا ہے اس کا کیا نام ہوگا؟ آپ نے صرف یہ اٹکل پچو یاد کیا، وہ آپ کو یہ نہیں پتا آپ اس وقت قیاس کر رہے ہیں، قیاس کی حالت میں ہیں. تو پھر اگر اس سے کوئی شیطان بنتا ہے تو وہ مہربانی فرما کے یہ رنگ قبول فرمائیں. اور ذکر للعابدین میں جناب قانون قیاس فقہی طور پر. اسی لیے ایک عام عبادت کے مقابلے میں جیسا کہ مولانا نے بھی ارشاد فرمایا فقی کی مجلس افضل ہے. مجلس سے ذکر بھی چل رہی ہے، فقات کی مجلس بھی چل رہی ہے، ایک جگہ احکام سکھائے جا رہے ہیں، ایک جگہ ذکر کیا جا رہا ہے. جیسا کہ مولانا دارمی کی حدیث پیش کی ہے اس پر میں عرض کرتا ہوں جناب. ہمارے فقہ نے لکھا ہے کہ جماعت سنت موقدہ ہے نا، اگر ایک طالب علم فقی ہے اس کا فقہ کا سبق نہیں ہوا، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، جماعت چھوڑ دے، اس کا تکرار کرے. یہ آزار ہیں جماعت کے چھوڑنے کے. فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہے، جماعت رہ گئی ہے اور وہ جو بات کرنا چاہتا ہے اس میں پوری قوم کی نجات کا مسئلہ ہے، اس لیے وہ جماعت چھوڑ سکتا ہے. حالانکہ جماعت کے احکام بڑے سخت ہیں. الجماعت سنت مؤکدۃ لا يتخلفها الا منافق. اس پر جناب علامہ بدر الدین عینی کی تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے. ہاں یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے. ہاں بڑا نامی آدمی ہے نا. ہدایت شریف میں یہ ہدایت شریف کی عبارت ہے. ہدایت شریف کا شارع البنایا بشر الہدایا، ہاں اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے. اور اس کے بارے میں 3 بحثیں ہیں. ایک یہ کہ جماعت جو ہے فرض عین ہے،
ایک ہے جماعت فرض کفایہ ہے، ایک ہے سنت مؤکدہ ہے، اور ایک روایت اس پر وہ کمزور ہے اگرچہ لیکن وہ بھی ملتی ہے کہ تنہا اکیلی نماز پڑھنے میں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں ثواب کا کوئی فرق نہیں ہے، یہ بھی روایت موجود ہے۔ مگر ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو جماعت کو سنت مؤکدہ سمجھتے ہیں اور اس کا 27 گنا ثواب زیادہ تسلیم کرتے، افضل مانتے۔ لیکن پتہ ہے افضل کہنے میں کیا قیمت ہے؟ افضل اس میں تفصیل کا سیکھا ہے نا، تعین نہیں ہے، جو بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی سے مختلف ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے۔ کمپیریٹیو ڈگری ایسے دو ایڈجیکٹیوز میں ہولڈ ہوتی ہے جو کوالٹی کو شیئر کریں، مطلب یہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے، خوبصورتی دونوں میں ماننی پڑے گی آپ کو۔ یہ مولانا ان سے زیادہ عالم ہے، علم میں دونوں کو شریک ماننا پڑے گا، ایک کی صفت وہ زیادہ ہے، یہ اس سے زیادہ شازور ہے، شازوری میں دونوں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اکیلی نماز سے وہ زیادہ افضل ہے، اس کا مطلب اس کو بھی افضل تو مانے آپ، فضیلت اس کی بھی فضیلت مانے۔ ہاں، جب تک اس کو دونوں کو جائز نہ قرار دیں، فضیلت نہ تسلیم کریں، کمپیریٹیو ڈگری اس میں نہیں ہولڈ ہوگی۔ مگر کہنا یہ مراد ہے آپ عقیدے کے طور پر جماعت کو سنت مؤکدہ سمجھیں اور اس کے اندر 27 گنا ثواب کے زیادہ ہونے کو تسلیم کریں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ فقیہ کی فقہ جو علم الحکام جو بھی بتایا نا، یہ ذکر للعابدین، ظاہری طور پر تو یہی معنی کہ یہ نہ عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، قانون قیاس ہے کہ وہ عبادت کرنے والے گھبراتا کیوں ہے؟ خدا تو پرانا نہیں ہوا، خدا کی رسم عنایت وہی ہے، چل رہی ہے، تو پیچھے رہ گیا ہے، رب کی رحمتیں اسے تیرے للکار رہی ہیں۔ اس کو قیاس کس پر کر؟ ایوب علیہ السلام کے حالات پر قیاس ہے، اس کا نام قانون قیاس ہے، اور اس میں امام حنیفہ پوری دنیا میں صحابہ کے بعد تاجدار مانا جاتا ہے، اور آج تک اس کے جوڑ کا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قبلہ عالم۔ بات غالباً آپ کے ذہن میں آ گئی ہے۔ بہت اچھا۔ و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی یاد کریں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے ہیں، جن کی اولاد میں سے نبی کریم علیہ السلام ہیں، سارے قریش ہیں، اور اس سے آگے ہم لوگ بھی انہی کی اولاد میں سے۔ اب جو لوگوں کا خیال ہے کہ نسب کوئی چیز نہیں ہے، یہ رائے غلط ہے۔ نسب دنیا میں بھی کوئی چیز ہے، قیامت میں بھی کوئی چیز ہے، اور وہ زیادہ تر اس میں پیش کرتے ہیں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ آپ سب ایسے ہاں، آپ بھی حافظ ہیں نا؟ وہ میں چونکہ حافظ نہیں ہوں، جب کوئی آیت پڑھتا ہوں تو پھر تسکین اس وقت ہوتی ہے جب حفاظ سے پوچھ لوں۔ یہ اپنی علمی کمزوری کا اعتراف کرنا یہ بھی علم ہے، القول لا اعلم من العلم، یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا یہ بھی علم ہے، یہ کہنا میں سبھی کچھ جانتا ہوں یہ غلط ہے۔ آدمی کو اپنی کمزوری پتہ ہونی چاہیے۔ میں حافظ نہیں ہوں لیکن الحمدللہ ضرورت کے مطابق خدا توفیق دیتا ہے، پڑھ لیتا ہوں۔ یہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا، اور ہم نے تمہیں قبیلے قبیلے اور شاخیں شاخیں بنایا، اور تم سب میں بہتر وہ آدمی ہے جو زیادہ متقی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اچھا بہت جاننے والا ہے۔ یہ مبالغہ کا صیغہ بنتا ہے فعیل کے مطلب اللہ بہت اچھی طرح سے جاننے والا ہے اور بہت اچھی طرح سے اطلاع رکھنے والا ہے۔ اس آیت کو پیش کر کے عام طور پر نسب کا انکار کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کا یہ مطلب نہیں سمجھتے کہ یہ نسب کا انکار ہے، بلکہ اس کا شان نزول بتاتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار